وہ آپ بھی اس میں آٹومیٹکلی کاؤنٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بھی سوال کور ہو گیا. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ عید کے دن جانور کو نہلانا چاہیے. نہیں جی، نہلانے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ بھوکا پیاسا نہ ہو بیچارہ، اس کو کھلانا پلانا ضروری ہے. اب لوگوں نے ایک ظلم شروع کر دیا ہے. میں نے آج مجھے ویڈیو آئی ماشاءاللہ، ایک بھینس کو پورا جناب نہلایا جا رہا تھا اچھی طرح، اور اتنا پانی ضائع ہو رہا تھا. یار پانی کی پہلی کمی ہے ان ملکوں میں، خطرہ ہے کہ پورا جو نا گلوبل واٹر کرائسس آ سکتا ہے ان ملکوں میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو یہاں جناب اتنا پانی بہایا جا رہا ہے کہ سمجھو انسان کو بھی شاور کے لیے اتنا پانی نصیب نہ ہو. یہ کدھر سے دین نکالا انہوں نے؟ یہ کوئی سنت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. کھلائیں پلائیں، چھری تیز ہو. اور آخر میں آ گیا سنت طریقہ، جانور کو بھوکا نہ رکھیں، کھلائیں پلائیں، چھری بہت تیز ہو، اس کو دکھائیں نہ، ڈرائیں نہ، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. وہ اللہ کے نام پہ جان دے رہا ہے. کل کو آپ کو اگر اللہ کہہ دیتا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا، پھر آپ کیا کرتے؟ تو آپ تو اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ آپ کو ایک جانور فدیے کے اوپر آپ بچ گئے. آپ کی چھری کے نیچے اگر وہاں اسماعیل ذبح ہو جاتا تو آج ہر بیٹا دنیا کا ذبح ہو رہا ہوتا. سوچیں کہاں جاتی بات. تو آپ اس کو یہ کام جو ہے نا، اور قرآن کی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ نماز پہلے ہو، فصل لربک وانحر، سورہ کوثر، اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں، گھر آئیں، خود کریں، قصائی کو منگوا لیں. قصائی کو کوشش کریں یہ جو ویسے اجرت دے دیں، گوشت کے اندر سے نکال کے اجرت کے طور پہ گوشت نہ اس میں سے نکال کے دیں. تحفہ تن دینا اور بات ہے، مگر ایز اے ویجز اس کو میٹ سے پے نہ کریں. تو آپ اس کے ساتھ خود بھی لگیں، کوشش کریں خود بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیریں. یہ سنت بہت اعلیٰ سنت ہے. اور یہ اس کا منہ قبلے کی طرف کریں، جانور کا اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، منہ اور گردن جو تھی نا وہ لٹا کے. میری کچھ ویڈیوز ہیں جس میں میں نے خود بھی قربانیاں کی ہوئی ہیں، اگر مل سکیں تو میں وہ بھی ہم ڈال دیں گے کبھی. تو آپ اس کا جانور کا منہ قبلے کی طرف کریں اور اونچی ساری بولیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، اللہم منک ولک، یا اللہ یہ تیری طرف سے آیا اور تیری طرف ہی جا رہا ہے، تیرے نام پہ ہی ذبح ہو رہا ہے، تیرے نام پہ ہی یہ پیدا ہوا، تیرے نام پہ یہ جانور مٹے گا، تیرا ہی یہ سب کچھ ہے. یہ جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کریں کہ ہمیں اس جذبے سے اگر ہمیں قربانی دینی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ کر کے تو آپ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھیر دیں. یہ ہے تیز چھری ہو، اس طرح سے جانور ذبح ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے اور یہ صحیح حدیث میں جگہ جگہ ہمیں ملے گا. یہ ابن ماجہ میں اگر آپ دیکھ لیں، وہ جو وہی والی جہاں آپ سسر میں 2 مینڈے ذبح کیے تھے نا، وہ والی حدیث اور کئی کتابوں میں آپ کو ملے گی. آج ہی میں نے ابن ماجہ میں بھی پڑھی ہے، اس کا نمبر تھا 3123 ہے میرا خیال نمبر. اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے محدثین نے. تو بہرحال یہ مشہور ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ نہ اس طریقے سے قربانی اللہ کا نام لے کے کریں. تو یہ ہے معاملہ. ہاں جی 3123 جو میں نے نمبر بتایا تھا وہ میں نے ابھی چیک کیا، ابن ماجہ میں یہی نمبر ہے. تو وہ طریقہ ہے، قبلہ رخ ہوں جانور بھی اور آپ بھی، اور اس کو لٹائیں پیار سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کر دیں. سوچیں اگر ایمان اور اخلاص ہوگا تو وہ جانور آپ کے آگے ریزسٹنس نہیں کرے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 5-6 جانوروں نے خود قربان ہونے کو تیار ہو گئے تھے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں جان دینا چاہ رہے تھے اللہ کے لیے. تو وہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں. یہ نشانی ہے اللہ کی، اس کی تعظیم کریں، احترام کریں. وہ جیسے پوچھا کہ جس بندے نے اتنے سالوں سے قربانی نہیں کی، اس کو یہ بات سمجھائیں میرے بھائی کہ یہ جو کام ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے تعظیم. جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اس کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دل کا تقوی نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے مجھے آپ کو وہ تقوی نصیب ہو جائے. یہی وہ تقوی ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. اگر یہ تقوی نہ ملا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ قربانی نے کام نہیں آنا. یہ گوشت یہیں رہ جانا ہے، یہ چربی، یہ کھالیں سب یہیں رہ جانی ہے. اللہ تک جو جانا ہے وہ ہے تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. جس کو یہ تقوی نصیب ہوا اسی کا فائدہ ہے، ورنہ پچھلی امتوں کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات بھرے ہوئے ہیں تورات میں، آج کی بائبل میں بھی، جس میں وہ بار بار لوگوں کہتے ہیں جاؤ یہ لے جاؤ اپنی قربانیاں، خدا کو نہیں چاہیے تمہاری یہ قربانیاں، نہیں قبول ہوں گی. تم نے لوٹا ہے، تم نے چوری کی ہے، تم نے یہ کیا، تم رشوت لیتے ہو، کہاں قبول ہونی ہے. نبی پاک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ متقین سے قبول کرے گا. سورہ مائدہ کی جو میں نے آیت بتائی پہلے، پھر اللہ نبی پاک کہہ رہے ہیں صحیح مسلم میں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اور وہ خود طیب ہے، وہ پاک ہے وہ ذات، اور وہ قبول بھی پاک چیز کرتا ہے، گند کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ تقوی پیدا کریں،
پھر جب یہ ہو جائے گا پھر وہ جو اللہ اکبر آپ کے منہ سے نکلے گا نا، وہ جانور بھی خوش ہوگا اس کو سن کر، وہ خوشی سے قربانی دے گا، اور آپ کے دل سے جذبہ شکر نکلے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس ایک چھوٹے سے جانور کے پیچھے سینکڑوں نعمتیں ہیں، سینکڑوں لا تعداد بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ نے ان کے ذریعے دی ہیں، تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ایسے محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، ان مسئلے مسائل کو مختصر میں نے جتنا کوشش کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے اصل چیز ہے، آپ اس میں تقویٰ ڈھونڈیں، ریاکاری سے بھی بچیں، بخل سے بھی بچیں، دونوں انتہاؤں سے بچیں، اور جو نہیں کر سکتا وہ کم از کم ادب احترام ضرور کرے، نہیں بھی قربانی دے رہا شامل ہو جائے، جہاں کوئی قربانی دے رہا ہے جا کے اس میں حصہ لے، تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حصہ دے ثواب میں، کم از کم دل میں احترام ہی آ گیا نا، تو اللہ نے حکم دے دیا ہے قرآن میں کہ جو یہ تعظیم کرے گا نا، وَمَن يُعَظِّم، جو تعظیم کرتا ہے، ادب احترام توقیر یہ کرتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دل میں تقویٰ نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ تقویٰ نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو نہیں بھی کر رہا کم از کم وہ احترام ضرور کرے تاکہ وہ تقویٰ نصیب ہو جائے۔ تقویٰ نصیب ہو گیا تو میرے بھائیو اسی نے کام آنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی جگہ یہ بات نہیں کہی کہ جنت میں نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، بلکہ یہی کہا کہ جنت مومنین کے لیے، متقین کے لیے بنائی ہے، صالحین کے لیے بنائی ہے۔ اعدت جنت للمتقین وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ہدی للمتقین، یہ کتاب بھی متقین کے لیے ہدایت ہے، جنت بھی متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ تقویٰ نصیب کرے، اور تاکہ ہر عمل میں اگر ہمارے پاس وہ تقویٰ ہے، وہ طیب چیز ہے نا، جو پاک نیت، پاک عمل، اچھی نیت، اچھا عمل، تو پھر انشاءاللہ عمل ضرور قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ ان باتوں میں کچھ بھی باتیں رہ گئی ہوں، کوئی سوال اور ہوں تو ضرور پوچھیے گا، باقی ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ سارے مسائل اس میں کور ہو جائیں۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین۔